آئیے آج کتابوں کی تلاش میں ایک ایسے خطے میں چلیں جہاں عام لوگوں کی نگاہ بھی نہیں پہنچتی۔ بہاولپور کے بارے میں سنا کرتے ہیں کہ ریاست کے زمانے میں اس کا نقشہ بالکل عراق جیسا تھا۔ وہاں عراق سے لا کر کھجور اگائی گئی تھی، یہاں تک کہ ریاست کا دارالخلافہ بغداد الجدید کہلایا جانے لگا۔ اس قدیم بغداد اور اس جدید بغداد میں یکسانیت صرف نقشے اور کھجوروں ہی کی نہیں تھی، بلکہ ایک دولت اور بھی تھی جس پر اس بغداد کو بھی ناز تھا اور اس بغداد کو بھی، اور وہ تھی علم کے جواہر پاروں کی دولت، ایسی ایسی کتابوں کی دولت جن کا دنیا میں صرف ایک نسخہ تھا، اور وہ بھی اسی بہاولپور کی سرزمین پر۔ اچ شریف کا نام ہم نے پہل مزاروں، گدیوں اور خانقاہوں کے باعث سنا تھا، پھر تاریخ میں بارہا اس کا ذکر آیا، کس طرح دارا شکوہ بھاگتا ہوا اچ پہنچا تھا اور کس طرح اورنگزیب کی فوجیں اس کی بو سونگتی سونگتی وہاں پہنچی تھیں۔ پھر کسی نے بتایا کہ شہر اچ کو تاریخ میں ایک عجیب مقام یوں حاصل رہا ہے کہ اہل بیت کے گھرانے کی کتنی ہی ہستیاں حجاز، عراق اور ایران کو چھوڑ کر اچ میں تشریف لائیں اور پھر یہیں کی ہو رہیں۔ اور اب آخر میں یہ انکشاف ہوا کہ کہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ 11ویں امام حضرت حسن عسکری علیہ السلام بخارا چھوڑ کر ہندوستان تشریف لائے اور اچ میں قیام فرمایا، مگر کتابیں تو خیر ایسی روایتوں سے بھری پڑی ہیں جن کی نہ کہیں سند ملتی ہے اور نہ کہیں تصدیق ہوتی ہے۔ تو آئیے آج بہاولپور کی اسی سرزمین میں چھپے ہوئے کتابوں کے ذخیروں کی باتیں کریں۔ اس میں نئے، پرانے، سرکاری، نیم سرکاری، ذاتی اور نجی ہر قسم کے کتب خانوں کی باتیں ہوں گی۔ بہاولپور یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے استاد جناب اسلم ادیب ان دنوں برطانیہ میں تحقیق اور مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہم نے انہیں اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا اور دعوت دی کہ وہ بہاولپور کی کتابوں کے بارے میں اور وہاں کتب خانوں کی روایت کے متعلق کچھ فرمائیں۔ بہاولپور کے کتب خانے جو ہیں ان کی اہمیت تو بہاولپور کے تاریخی اور ادبی پس منظر سے بنتی ہے، چونکہ بہاولپور میں ایک ادب کی قدیم روایت موجود ہے۔ چونکہ اس میں ریاست ہونے کی وجہ سے نواب جو تھے ان کی سرپرستی ادب کو حاصل رہی، اور دوسرا یہ کہ خواجہ فرید کی دھرتی ہونے کی وجہ سے اس میں ادب کی کونپلیں پھوٹتی رہیں۔ اور اس کے بعد جب پاکستان میں مختلف جگہوں پر ادب جو ہے وہ پروان چڑھنے لگا تو وہاں پر سرکاری طور پر ایک کتب خانہ جو کہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور پنجاب کے چند بڑے کتب خانوں میں شمار ہوتا ہے، وہ ہے وہاں کی سینٹرل لائبریری۔ اس سرکاری سرپرستی میں ہونے والی لائبریری کے علاوہ وہاں کی سب سے بڑی جو ایک لائبریری ہی کہنی چاہیے، ہے تو ذاتی کتب خانہ، لیکن اس میں جو ذخیرہ ہے وہ کسی بھی بڑی لائبریری سے کم نہیں ہے، وہ ہے اچ شریف میں گیلانی خاندان کی لائبریری۔ اس کے ساتھ کچھ نجی کتب خانے ہیں جو کہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ سینٹرل لائبریری بہاولپور کی، اس کا ذکر ہم نے بارہا سنا ہے، اور پنجاب میں کتب خانوں کی قدیم روایت ہے، بڑے مالدار کتب خانے خاص طور سے پبلک لائبریریز پنجاب میں بڑی قدیم ہیں۔ بہاولپور کی سینٹرل لائبریری کی کیا خصوصیات ہیں؟ سینٹرل لائبریری جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ قیام پاکستان کے ساتھ ہی یہ لائبریری وجود میں آتی ہے۔ جون سن 1947 میں اس کا قیام ہوا، اور یہ لائبریری اس وقت اپنے ذخیرہ کتب کے حوالے سے یہ بڑی منفرد ہو گئی ہے۔ تقریباً اس میں کل جو کتابیں ہیں وہ 80,000 کے قریب بنتی ہیں، اور اس میں موضوعات جو ہیں وہ مختلف ہیں، یعنی فلسفہ، ادب، تاریخ، سیاست اور جو بھی مغرب کے اور مشرق کے علوم ہیں ان سب پر کتب موجود ہیں۔ اور اس علاقے کو یہ لائبریری کس طرح علم دے رہی ہے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اس کے پاس ایک ایسا شعبہ ہے جو کہ گشتی ہے اور جو کہ کتب لے کے اور مائکرو فلمز لے کر جاتا ہے اور جو کہ مختلف لوگوں کو دکھائی جاتی ہیں۔ میں نے کوشش کی ایک بار کہ وہاں کچھ قدیم رسائل مجھے چاہیے تھے، تو مختلف جگہوں پر جانے کے باوجود مجھے نہ مل سکے، تو جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ پرانی فائلیں سن 47 سے لے کر اب تک کی جتنی بھی فائلیں، مختلف رسائل اور اخبارات ہیں ان کی موجود تھیں۔ اچھا، یہ تو رسالے اور اخبار کی بات ہوئی، کوئی قابل ذکر مخطوط ہے وہاں کے؟ جی، وہاں پر قلمی جو مخطوطات ہیں وہ تقریباً کوئی 150 ہیں، اور ان میں تقریباً 4 صدی ہجری سے لے کر
13ویں صدی ہجری کے درمیان جو لکھے ہوئے قدیم مخطوطے ہیں وہ موجود ہیں، جس میں شاعری پر بھی ہیں۔ مثلا اس میں کچھ ایسے شعراء جو کہ ہندو تھے اور جو کہ اچھی غزل کہہ رہے تھے، ان کے کچھ ہاتھ کے لکھے ہوئے وہاں دیوان موجود ہیں۔ پھر وہاں پر مشکات شریف جو کہ تقریباً 8ویں صدی ہجری 9ویں صدی ہجری کے درمیان کے عرصے میں موجود ہے، اس کا ایک قلمی نسخہ جو ہے اس لائبریری میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو تصوف پر بالخصوص رسائل لکھے گئے، ان کے قلمی مخطوطے ہمیں وہاں ملتے ہیں۔ اچھا، کوئی قدیم ذاتی ذخیرہ جو قابل ذکر ہو بہاولپور میں ہو، اس کے بارے میں کچھ بتائیے ہمیں۔ قدیم اگر آپ وقت کے اعتبار سے کہتے ہیں تو اس میں اچ گیلانی کا کتب خانہ جو ہے وہ میرے خیال میں پاکستان میں ہی ایک منفرد مثال ہے کہ جس میں قدیم ترین جو کتب ہیں اور غالباً جو بہت نایاب ہیں، ان کا ذخیرہ ہمیں اس کتب خانے میں ملتا ہے۔ اور اس کتب خانے میں ہمیں کلام پاک، تفسیر، حدیث، فقہ اور پھر تصوف، فلسفہ، شعر و ادب، تذکرہ نگاری اور مصوری، اور یہ تو ایسی کتب ہیں ان چیزوں کے بارے میں جو کہ ہمیں ہر کتب خانے میں مل جاتی ہیں، لیکن یہاں پر بالخصوص موسیقی، سپاہ گری، شکاریات، روحانی عملیات، نجوم، آثار قدیمہ اور حتیٰ کہ گھوڑوں کی مختلف اقسام کے بارے میں بھی ہمیں بہت ساری کتابیں مل جاتی ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے اسلم ادیب صاحب کہ اچ شریف کے ذخیرے میں کچھ ایسے مخطوطے ہیں کہ نام بنام جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، کیوں نہیں۔ میرے خیال میں ایک جو بہت اہم نسخہ ہے اور جس پر کہ اس کتب خانے کو فخر ہوگا، وہ ہے کلام پاک کے کچھ اجزاء خط کوفی میں ہرن کی کھال پر لکھے گئے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک سے یہ لکھے گئے۔ گو کہ یہ بات تحقیق طلب ہے، لیکن یہ قدیم ترین غالباً وہاں ایک قابل قدر مخطوطہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر 3 صدی ہجری اور 8ویں صدی ہجری کے درمیان جو قابل ذکر مذہب، تصوف، شعر و ادب میں مثنویاں اور رسائل لکھے گئے، ان کے قلمی نسخے یہاں موجود ہیں۔ اور بالخصوص وہاں پر حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی اور فضائل پر کئی گمنام کتابیں موجود ہیں، ان کے لکھنے والے جو ہیں معلوم نہیں، لیکن وہ بہت اہم ہیں۔ اس طرح وہاں پر شہنشاہ جہانگیر کی خود نوشت یادداشتوں کا قلمی نسخہ اقبال نامہ جہانگیری، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، وہاں موجود ہے۔ اور سفر نامہ چونکہ اب ایک ادب کی مقبول صنف ہے، وہاں پر حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت کا سفر نامہ جو ہے اس کا مخطوطہ موجود ہے۔ میرے خیال میں سفر نامے کی کڑیاں ہم اس سفر نامے سے ملا سکتے ہیں۔ تذکرے جو ہمارے ادب میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں، علی قلی خاں کا تذکرہ ریاض الشعراء، جس میں تقریباً 2500 شعراء کا ذکر موجود ہے، اس کا قلمی نسخہ وہاں موجود ہے۔ اور اسی طرح طب میں وہاں پر قلمی نسخے جو کہ قدیم یونانی طب کے حوالے سے ہیں وہ موجود ہیں۔ اور ایک ہندو شاعر ہے، عجیب اتفاق ہے، سائیں ولی رام، جس نے کہ ایک مثنوی لکھی ہے جو کہ اسلامی تصوف کے 6 مختلف موضوعات پر ہے، اور اس کا قلمی نسخہ بھی وہاں موجود ہے۔ اور ایک چیز جو تحقیق طلب ہے وہاں، مصوری، جس میں کہ وہاں پر بہت خوبصورت تصاویر بادشاہوں، شہزادوں، بزرگان دین اور شعراء کی تصاویر بنی ہوئی ہیں۔ یہ معلوم نہیں کہ کس نے بنائی، لیکن وہ اتنی خوبصورت ہیں اور اس کا اتنا بڑا ذخیرہ وہاں موجود ہے۔ ہمارے تقریباً ہر بڑے شاعر اور ہر بادشاہ کی تصویر وہاں موجود ہے۔ اچ شریف تو بہت بڑا اور مقبول اور مشہور کتب خانہ ہے، اور اس کے بارے میں بہت سی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھی حالت میں نہیں ہے، یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ اس کا کیٹلاگ بھی ایک زمانے میں مکمل ہوا تھا اور وہ دستیاب ہے۔ ذرا چھوٹے کتب خانوں کی طرف آئیں تو اور کسی قابل ذکر ذاتی ذخیرے کے متعلق بتائیے۔ جی ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ بہاولپور میں ایک قدیم ذاتی کتب خانہ جو کہ سینٹرل لائبریری اور اچ گیلانی کتب خانے کے بعد اہمیت رکھتا ہے، وہ ہے مبارک اردو کتب خانہ۔ یہ کتب خانہ محمد آباد سنجر پور کے علاقے میں ہے، اور یہ سن 1926 میں بابا اردو مولوی عبدالحق اور نیاز فتح پوری کے مشورے سے قائم ہوا، اور اس میں بہت ساری جو قدیم کتب ہیں اور نوادرات ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ کوئی ایسا کتب خانہ ہے جو مذہب اور تصوف کے لیے مخصوص ہو؟ جی بالکل، آپ نے بات کی تو مجھے یاد آیا کہ وہاں پر ایک کتب خانہ حضرت شیخ الجامعہ لائبریری کے نام سے ہے۔ یہ کتب خانہ حضرت شیخ الجامعہ مولانا غلام محمد گھوٹوی مرحوم کی سرپرستی میں شروع ہوا، اور یہ ایسی شخصیت ہیں جن کا علم و ادب میں بہت بڑا مقام ہے۔
ان کا جو کتب خانہ ہے وہ اس وقت بہاولپور میں ہے، اور اس میں مذہب، تصوف، تفسیر اور تاریخ کے قدیم ترین جو کتب اور رسائل ہیں وہ ملتے ہیں۔ بہاولپور کے خطے کو ورثے میں تاریخ نے جو بہت سی خوشگوار اور دیدہ زیب چیزیں دی ہیں، اس میں ایک بہت میٹھی زبان بھی ہے جسے ہم سرائکی کے نام سے جانتے ہیں۔ سرائکی ادب کسی کتب خانے میں پایا جاتا ہے؟ وہاں پر ایک بہاولپور کی ایک نامور سماجی شخصیت ہیں سیٹھ عبید الرحمن، ان کا ایک کتب خانہ ہے جس میں تقریباً 9000 کتب پائی جاتی ہیں، جس میں عربی، فارسی ادب، انگریزی، اسلامیات، تاریخ اور مذہب، ان سب پر تو کتابیں ملتی ہی ہیں، لیکن اس کا ایک تہائی حصہ جو ہے وہ سرائکی ادب پر مشتمل ہے۔ اور میرے خیال میں سرائکی ادب پر جو بھی اہم کتاب لکھی گئی یا سرائکی ادب جتنا بھی تخلیق ہوا، ان کا چونکہ ذوق تھا اور محبت ہے ان کو سرائکی زبان و ادب سے، اس لیے انہوں نے اس سارے ذخیرے کو وہاں اکٹھا کیا۔ اور کوئی قابل ذکر ذاتی شخصی ذخیرہ؟ جی ہاں، ایک وہاں ادب نواز صاحب ہیں طاہر محمود قریجہ، وہ سیدانی شریف میں ایک کتب خانہ ان کا ہے، اس میں تقریباً 11,000 کتابیں موجود ہیں اور موضوعات ان کے ادب، تاریخ، مذہب اور سائنس ہیں۔ بہاولپور کی نسبت سے شہاب دہلوی صاحب کا نام ہم نے بہت سنا ہے، اور یوں بھی جب میں کتب خانوں پر تحقیق کرنے چلا تو ایک انہی کا رسالہ الزبیر میری نگاہ سے گزرا کہ جس نے کتب خانوں پر تحقیق کر کے اس عنوان سے خصوصی ایڈیشن بھی شائع کیا تھا۔ شہاب دہلوی صاحب کے پاس بھی کتابوں کا ذخیرہ یقیناً ہوگا؟ جی ہاں، شہاب دہلوی تو وہاں کی بڑی اہم ادبی شخصیت ہیں، ان کے پاس بھی کتب کا ایک وافر ذخیرہ موجود ہے، لیکن ان کے پاس کچھ 2-3 نادر چیزیں ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایک تو ان کے پاس قلمی نسخہ کلام پاک کا موجود ہے، اور ایک گمنام کوئی فارسی دیوان ہے جو تحقیق طلب ہے کہ وہ کس شاعر کا ہے۔ سنسکرت زبان میں بھی ایک قدیم نسخہ جس میں بادشاہوں کے عشق کی داستان موجود ہے، اور جگہ جگہ کچھ فارسی کے اشعار کا حوالہ دیا گیا ہے، وہ بھی ان کے پاس ہے قلمی نسخہ، لیکن اس کے مصنف کا نام معلوم نہیں، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کس زمانے میں تخلیق کی گئی، یہ مثنوی ہے یا کوئی رزمیہ داستان ہے، یہ بھی تحقیق طلب بات ہے، لیکن یہ ایک اہم ان کے پاس قلمی نسخہ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ قدیم نوادرات میں اہمیت رکھتا ہے۔ اسلم ادیب صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔